میں مکرم عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ جوانی کے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد محترم کے ایک دوست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سرکاری نوکری کی پیشکش کرتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انکار کر دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ میں نے جہاں نوکر لگنا تھا وہاں پہ میں لگ چکا ہوں، یعنی خدمت اسلام کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام معمور تھے۔ اس کے باوجود بھی معاندین احمدیت کا یہ اعتراض رہتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں نعوذ باللہ انگریزوں کا ایجنٹ ہیں، اسی طرح جماعت احمدیہ جو ہے نعوذ باللہ انگریزوں کا خود کشتہ پودا ہے۔ حالانکہ جب ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو انگریزوں کی طرف سے آپ کو کسی قسم کی خاص سہولت نہیں دی گئی تھی، اور نہ ہی قادیان بستی میں کسی خاص قسم کی سہولت دی گئی تھی۔ جب ہم قادیان کا دیگر شہروں کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھتے ہیں، اس زمانے میں جب کہ امرتسر، سیالکوٹ اور لدھیانہ میں عیسائی مراکز قائم تھے تو ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کی ہر قسم کی سہولیات ان شہروں میں موجود تھی، لیکن قادیان میں بہت ہی محدود قسم کا انتظام تھا، وسائل اعلام کا بھی اور سفر اور نقل مکانی کا بھی بہت ہی محدود انتظام تھا۔ تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ جو الزام جماعت احمدیہ پر بے بنیاد طور پر لگایا جاتا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انگریزوں کا ایجنٹ ہیں، اس اعتراض کے جواب کے تعلق سے کچھ ہمیں بتائیں۔ جزاک اللہ۔ یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے، ابھی ایک باجوہ صاحب کالر تھے، وہ کہہ رہے تھے جب ہم تبلیغ پہ جاتے ہیں تو اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ایک اہم سوال ہے، اعتراض کے رنگ میں پوچھا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام گویا انگریز کے ایجنٹ تھے۔ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد تو یہ اعتراض پیش کیا گیا اور اب بھی پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس قسم کا کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا کرتا تھا، اور جو بات اس زمانے میں اس زمانے کے علماء جو ہوتے تھے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مخالفین میں سے تھے، جو بات اس وقت وہ کرتے تھے وہ یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ انگریزی کے سامنے شکایات کیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ یہ باغی ہے، مہدی سوڈانی کے ساتھ مشابہت دی جاتی تھی کہ اس نے فساد برپا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے تعلق سے آتا ہے، مولوی کرم دین جہلمی کے تعلق سے آتا ہے کہ اس قسم کی شکایات وہ کیا کرتے تھے، اور خود گورنمنٹ کا ایک بڑا مشہور اخبار اس وقت نکلا کرتا تھا سول اینڈ ملٹری گیجٹ کے نام سے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اس قسم کی باتیں درج کی گئی ہیں کہ اس شخص کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک خطرناک مرکز بنا کرتا ہے۔ وہ بھی گورنمنٹ کے اخبارات بھی آپ کے خلاف لکھا کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں آج کل کہ وہ ایجنٹ تھے، اور اس زمانے کا یہ حال تھا کہ گورنمنٹ کے اخبارات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف لکھ رہے تھے، ایجنٹ ہوتے تو آپ کے مخالف لکھتے وہ۔ اور جیسا کہ آپ نے خود بھی ذکر کیا، یہ بہت اہم بات ہے کہ قادیان میں کوئی خاص اس قسم کی رعایات دے رکھی تھیں انگریز نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی خاص رعایات دے رکھی تھی انگریز نے اس زمانے میں، جس کی وجہ سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس قسم کی کوئی رعایت نہیں تھی، کوئی اسکول یہاں کھولا ہو، کوئی کالج یہاں کھولا ہو، کوئی کسی مدرسے کی بنیاد یہاں رکھی ہو جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہو کہ گویا انگریزوں کے ایجنٹ ہے، اس قسم کی تو کوئی بات نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہاں تعلیم الاسلام اسکول کی بنیاد رکھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی ہائی اسکول تک پہنچا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی اس کے ساتھ ایک شاخ دینیات کے نام سے ایک مدرسہ بھی اس کے ساتھ قائم کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود، انگریزوں نے تو کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ ہاں، یہ لوگ جو معترضین ہیں ان لوگوں کے ہاں اس قسم کی باتیں ضرور ہوئی ہیں۔ اب دیوبند کو دیکھ لیجئے، دارالعلوم دیوبند جو قائم ہے، بڑا مشہور زمانہ مدرسہ ہے، اس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک انگریز نے رکھی تھی، بنیاد کے موقع پر انگریز وہاں گیا اور اس نے بنیاد رکھی۔ اور پھر ندوۃ العلماء کے تعلق سے خود انہی کا ایک میگزین، ایک اخبار الندوہ کے نام سے شائع ہوا کرتا تھا، اس میں یہ ذکر موجود ہے کہ وہ ایک انگریز کی مرہون منت، ایک انگریز کا مرہون منت ادارہ ہے وہ، اور وہ اپنے اخبارات پہ یہ بھی لکھتے رہے ہیں کہ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وفادار علماء پیدا کیے جائیں جو آگے پھر گورنمنٹ کی وفاداری کو پھیلائیں۔ تو ان لوگوں کا تو یہ حال ہے، وہاں مدارس قائم کیے انگریزوں نے، یہاں تو اس قسم کا کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا جس کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام انگریز کے ایجنٹ نہیں تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے، اللہ تعالیٰ کے مامور تھے، اللہ تعالیٰ کے مرسل تھے،
اور آپ کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا تھا اس کام کے لیے جو مدد کرنی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کرنی تھی اور کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مدد کی، الہامات کے ذریعے بتایا کہ یہ مدد کہاں سے آنی ہے، یہ انگریز سے آنی ہے یا کسی اور حکومت سے آنی ہے یا خدا تعالیٰ کی طرف سے آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، کہ تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے، انگریز کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یاتیک من کل فج عمیق و یاتون من کل فج عمیق، دور دراز علاقوں سے تیرے پاس مدد آئے گی اور اس کثرت سے لوگ مدد کے لیے تیرے پاس آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے، اور ایسا ہوا۔ حقائق ہیں کہ ایسا ہی ہوا، کثرت کے ساتھ لوگ حضرت مسیح موعود السلام کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو اشارہ دیا خوابوں کے ذریعے، رویا کے ذریعے، اور وہ یہاں آئے نہایت ہی تکالیف برداشت کر کے، مصائب برداشت کر کے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز خطبات میں اور خطابات میں ان صحابہ کے واقعات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے جو جلسہ سالانہ UK گزرا اس میں بھی افتتاحی خطاب میں بھی حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ایسے صحابہ کے واقعات بیان کیے کہ کس طرح وہ تکلیفیں برداشت کر کے، مشقتیں برداشت کر کے حضرت مسیح موعود السلام کی خدمت میں آتے تھے اور اپنی جانی اور مالی قربانی اور وقتی قربانی پیش کرتے تھے اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے۔ تو یہ وہ عوامل تھے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تبلیغ کے لیے اور اشاعت اسلام کے لیے کار فرما تھے، کوئی انگریز مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اصل میں یہ جو اعتراض یہ لوگ کرتے ہیں اس کی 2-3-4 باتیں بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں، اور الگ الگ طور پہ بھی وہ اعتراض بھی پیش کرتے ہیں کہ 2-3 باتیں وہ اس طرح ہیں کہ 1857 عیسوی میں غدر کے زمانے بہت فسادات ہوئے جو غدر سے مشہور ہیں، غدر کے نام سے مشہور ہیں۔ مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے اس زمانے میں انگریز کی مدد کی، تو پھر مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا وظیفہ مقرر کیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جہاد کے خلاف فتویٰ دیا، اور سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود السلام نے انگریزوں کی تعریف کی، ان کے احسانوں کا ذکر کیا، اور اپنی کتابوں کے کئی صفحات ان کی تعریف میں رقم کیے۔ یہ سب سے زیادہ اہم بات ہے۔ تو یہ 2-3-4 باتیں ہیں جن کی بنیاد پہ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ہم جائزہ لیتے ہیں ان ساری باتوں کا اور اس زمانے کے علماء کے تعلق سے یہ تحقیق کرتے ہیں کہ آیا ان کا اس کے خلاف کوئی برعکس کوئی بات وہ کہتے تھے جو حضرت مسیح موعود السلام کہتے تھے، یا حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب نے انگریز کی مدد کی تو کیا اس زمانے کے جو علماء تھے وہ اس کے خلاف کر رہے تھے کچھ؟ ہرگز ایسا نہیں ہوا۔ غدر کے زمانے کو انہوں نے خود فساد قرار دیا ہے۔ سر سید احمد خان صاحب کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اپنی چشمدید گواہی پیش کی ہے کہ جو لوگ اس فساد میں شریک تھے اس کس قسم کے لوگ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ شرابی لوگ تھے، تماش بین لوگ تھے، آوارہ گرد قسم کے لوگ تھے، وہ اس میں شامل ہوئے۔ اور محمد حسین بٹالوی کہتے ہیں جن لوگوں نے غدر کے خلاف فتوے جمع کر رہے تھے وہ تو مفسد لوگ تھے، فساد کرنے والے تھے۔ پھر وظیفے کی بات آتی ہے تو ان لوگوں کے بھی تو وظیفے مقرر ہوئے تھے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا خفیہ وظیفہ مقرر ہوا تھا۔ پھر جہاد کے خلاف فتوے کی بات آتی ہے تو اس زمانے میں وہ علماء موجود تھے جو انگریز کے خلاف جہاد کے فتویٰ کو ممنوع قرار دیتے، جہاد کو ممنوع قرار دیتے تھے۔ جہاد کا کوئی فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، جہاد کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا۔ پھر جو مسیح موعود السلام نے تعریف کی ہے اور اس کی وجہ بھی حضرت مسیح موعود السلام نے بیان فرمائی ہے کہ کس وجہ سے میں یہ تعریف کر رہا ہوں۔ انگریز کے یہاں آنے سے خصوصاً پنجاب میں جب الحاق پنجاب ہوا اس زمانے سے پہلے کیا حالت تھی پنجاب کی، اور انگریز کے آنے کے بعد کس قسم کی مذہبی آزادی ہمیں حاصل ہوئی۔ اور یہ لوگ جو اس زمانے کے لوگ تھے وہ بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ بعض تو یہاں تک کہتے تھے ہمیں مسلمانوں کی حکومت سے زیادہ ہمارے لیے انگریز کی حکومت کے تحت رہنا ہے، اور وفاداری کا درس دیا کرتے تھے کہ انگریزوں کا وفادار رہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور سب سے اہم بات جو میں آخر میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ لوگ انگریز کا ایجنٹ قرار دیتے ہو۔ انگریز تو یہ کہتے تھے، عیسائی پادری اپنی حکومت کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ عیسائیت کو فروغ دو تو یہ سلطنت کے استحکام کا باعث ہوگا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی عیسائیت کی بے خونی کی، اپنی ساری زندگی عیسائیت کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ انہی انگریزوں کے خدا کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مار دیا اور کہا کہ وہ مردہ ہے جس کو تم خدا کہہ رہے ہیں۔ دجال کہا انگریز کو، پھر ماجوج بھی کہا انگریز کو، اور پھر ملکہ وکٹوریہ کو دعوت اسلام بھی دی۔ ان میں سے تو کوئی ایسا کام کسی نے نہیں کیا۔
تو یہ سب باتیں ہو رہی تھی اس زمانے میں. تو کیا یہ ساری باتیں ایک ایجنٹ سے ہوا کرتی ہیں؟ تو حقیقت یہی ہے جب حقائق کو دیکھا جائے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فرستادہ تھے, اللہ تعالیٰ کے مامور تھے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ علیہ السلام کا تعلق تھا, کسی انگریز, مغل یا کسی اور حکومت سے کوئی تعلق آپ علیہ السلام کا نہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. ناظرین کرام, میں یہ بات واضح طور پر بتا دینا چاہوں گا کہ جماعت احمدیہ کسی کی ایجنٹ نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے دنیاوی اغراض ہوتے ہیں, بلکہ یہ ایک الہی جماعت ہے جس کی بنیاد سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے الہی وعدوں کے مطابق سن 1889 میں قادیان کی اسی مقدس بستی میں رکھی ہے. اور آپ علیہ السلام جماعت احمدیہ کے قیام کے مقاصد یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے خالقی حقیقی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے, اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دینا جماعت احمدیہ کا بنیادی موٹو ہے, اور یہی جماعت احمدیہ کی بنیاد کا مقصد ہے.